السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے زکوٰۃ کی کیلکولیشنز اور اس کے متعلق جو کوسچنز آنسرز ہوتے ہیں ان کے اوپر دیکھیں گے، ان پر نظر ڈالیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکامات دی ہیں اور زکوٰۃ کس پہ فرض ہے، کس پر فرض نہیں ہے، اور کھیتی باڑی کی زکوٰۃ کس طرح نکالی جاتی ہے۔ جو لوگ کسان ہوتے ہیں وہ لوگ زکوٰۃ کس طرح نکالتے ہیں، اور گولڈ اور سلور کتنا ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے کوسچنز ہم انشاءاللہ زکوٰۃ کے اس کنسیپٹ میں کریں گے۔ زکوٰۃ کیلکولیشن کے لیے ایک ویب سائٹ ہے، اس کی لنک میں اپنے ویڈیو کے نیچے ڈال دوں گا، وہاں سے آپ ایزیلی جا کے اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو میں اس ویب سائٹ کو چلانا اور اس میں اپنی اماؤنٹ لکھنا، وہ سارا میں آپ کو خود کر کے دکھاؤں گا۔ آپ کو میں ساتھ کے لکھ کے بتاتا رہوں گا کہ آپ نے کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے زکوٰۃ والے کنسیپٹ کو۔ اور یہ بہت ضروری کنسیپٹ ہے، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے یہ ارکان اسلام میں شامل ہے، 5 پلرز آف اسلام میں یہ شامل ہے۔ تو آئیں اس کو ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جی، تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی چیز ہے اس کی سٹارٹنگ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ نفل ہے، یہ کیا ہے۔ زکوٰۃ ہمارے ارکان میں سے ہے تو یہ فرض ہے۔ زکوٰۃ دیتا کون ہے؟ زکوٰۃ وہ انسان دیتا ہے جو مالدار ہوتا ہے۔ مالدار وہ کس کیٹیگری میں ہونا چاہیے؟ کہ مالدار یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ سلور کے لحاظ سے اس کے پاس 52.5 52 تولہ سونا ہو، اور گولڈ کے لحاظ سے اگر اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یہ اس کے برابر کی ملکیت ہو، تو وہ انسان کو ہم لوگ مانتے ہیں کہ یہ انسان ایک رچ ہے، ایک امیر بندہ ہے۔ تو اگر ہم اس کا کیلکولیٹر دیکھیں تو آج کل کی ملکیت کیا بنتی ہے؟ 52.5 ملٹیپلائی کریں، اگر 1480 کا سلور چل رہا ہے تو اس کے ساتھ لگائیں تو 77,000 کا 77,700 کا ہمیں سلور پڑ رہا ہے۔ اور اگر ہم 7.2 کے حساب سے کریں، جو کہ گولڈ آج کل 1,12,400 کا ہے، تو 8,09,000 اور 77,700 اور 8,09,000، یہ 10,000 8,10,000 کا ہمیں سونا پڑ رہا ہے۔ یہ دو قیمتیں جس کے پاس ہے، 77,000 اگر کسی مڈل کلاس انسان کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لگے گی۔ اگر کوئی امیر آدمی اور ہائی لیول کا بندہ اور 8,10,000 روپیہ اس کے پاس ایٹ اے ٹائم پورا سال رہتے تو اس آدمی پہ زکوٰۃ لگے گی۔ یہ پورا سال آپ کے پاس ہونا چاہیے، سال پورا یہ ملکیت آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ سال پورا ہونے کے بعد ہم نے اس کی کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ کہ مثال کے طور پہ 8,10,000 ہمارے پاس ہیں اور ہمارے اوپر زکوٰۃ آ گئی ہے کہ ہم نے اب زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو ہم نے کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 حصے زکوٰۃ عطا فرمانی ہے۔ کہ اگر مطلب انسان 40 حصے کتنے بنتے ہیں؟ 8,10,000 کو میں اگر گولڈ کے حساب سے کروں تو 40 سے ڈیوائڈ کر دوں، 40 حصے نکل آئیں گے اس کے، تو مطلب 20,250 روپے۔ ایک سال بعد ان 8,10,000 کے سونے کے اوپر میں نے 20,250 دینے ہیں۔ اور اگر میں سلور کے ساتھ کروں تو 40 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کروں تو مجھے 1,900 روپیہ ایک سال بعد ان کی زکوٰۃ اتارنی پڑے گی۔ یہ زیادہ کوئی پیسے نہیں ہے، جس آدمی کے پاس 8,10,000 روپیہ وہ 20,000 آرام سے اتار سکتا ہے۔ تو چوتھی پوائنٹ یہ ہے، چوتھی سنت یہ ہے کہ 40 حصے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40واں حصہ آپ نے بھیجنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ایک قبیلے کی طرف بھیجا اور اس کو بولا کہ ہر 40 دینار کے اوپر 1 دینار ان سے وصول کرو زکوٰۃ کے لیے، تو وہ 40واں حصہ بنتا تھا۔ پانچواں یہ کہ آپ کسی کے تھرو زکوٰۃ دے سکتے ہو، جس طرح میں نے ابھی آپ کو ایک واقعہ سنایا، تو اس کا مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا کہ وہ زکوٰۃ کلیکٹ کرے، تو آپ کسی کے ذریعے بھی کروا سکتے ہو۔ آپ کسی کے ذریعے بھی اپنی زکوٰۃ بھجوا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کے اصحاب کے ذریعے بھجوایا کرتے تھے یا اصحاب کو بھیجا کرتے تھے کہ وہ کلیکٹ کر کے ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک پوائنٹ جس کی وجہ سے میں نے یہ انکلوڈ کیا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو، ان اصحاب کو جن کو بھی بھیجا کرتے تھے، ان کو گفٹس دیا کرتے تھے۔ جس طرح میں ایک صحابی کو آپ نے یمن کی طرف عموماً میرے خیال سے بھیجا، تو اب وہ یتیم تھے اور بہت غریب تھے، تو آپ نے ان کو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے بھی بھیجا کہ زکوٰۃ لوگوں سے لے کے آؤ، اور ساتھ ان کو اونٹ گفٹ کیے
آج کل کے دور میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ایسی چیز گفٹ کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کہیں انسان کی جو زکوٰۃ لے رہا ہے اس کی نیت نہ بدل جائے اتنا زیادہ پیسہ دے کے، کیونکہ وہ ایک انسان مڈل کلاس سے ہوگا یا غریب گھرانے کا ہوگا، تو وہ زکوٰۃ لینے جائے تو اس کی کہیں نیت نہ بدل جائے اور وہ کہیں چوری نہ کر بیٹھے، اس میں سے پیسہ تھوڑا سا اپنی جیب میں نہ ڈال لیں۔ اس لیے اس آدمی کو اس کی فیس دو، اس کو سیلری دو، جس بیس پہ بھی آپ اس کو رکھنا چاہتے ہو۔ جیسے ٹیکس کلیکٹر ہوتے ہیں، وہ اس ٹیکس والے پیسے میں سے اپنی سیلری لیتے ہیں، اس طرح سے آپ اس کو زکوٰۃ والے پیسوں میں سے اس کی سیلری رکھ دو، کمیشن رکھ دو، یہ کچھ بھی رکھ دو، لیکن اس کو کوئی پیمنٹ کرو جس کی وجہ سے اس کو حوصلہ ہو، اس کی نیت نہ خراب ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بھیجا کرتے تھے ان کو پیمنٹ کیا کرتے تھے، تو کلیکٹر کو پیمنٹ کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ جو انسان زکوٰۃ اکٹھی کرتا ہے لوگوں سے جا کے، اس کو نام دیا گیا کہ یہ مجاہد ہے، مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت نیکی کا کام ہے امیروں سے پیسہ لے کے غریبوں میں بانٹنا۔ یہ زکوٰۃ کن کو ادا کرنی اور کن کو ادا نہیں کرنی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن آیتیں نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تحاشا حدیثیں موجود ہیں۔ تو اس میں قرآن کے متعلق دیکھیں تو قرآن میں فرمایا گیا کہ مساکین کو دو، فقیروں کو دو، لوگوں کی گردنیں چھڑوانے، جس طرح جن کو کسی کو جیل ہو جاتی ہے اور اس کو وہ اگلی پارٹی جو ہے وہ ڈیمانڈ رکھتی ہے کہ اگر آپ ہمیں 20 لاکھ روپیہ دیتے تو ہم آپ کے بچے کی جان چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اپنے زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی مدد کرنا، ان کی گردنیں چھڑوانا، اور کسی انسان کا قرضہ کسی کے سر پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے تو آپ اس کا قرضہ اپنے پیسے سے اتار دیں، تو ان کاموں میں اپنی زکوٰۃ کے پیسے دیا کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیا کرو، غریب رشتہ داروں کو دیا کرو، پھر محلے داروں کو دیا کرو۔ تو ہم اس میں لکھ لیتے ہیں کہ غریبوں کو دینا، اور 8واں ہے کہ رشتے داروں کو دینا۔ تو اس میں آگے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے غریب رشتہ داروں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کو چھوڑ کر دوسروں کو زکوٰۃ دیتا ہے، اس بندے کی نماز تک قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ زکوٰۃ دے رہا ہے لیکن وہ غلط لوگوں کو دے رہا ہے، غلط طریقے سے دے رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پوری نہیں کر رہا، بس وہ زکوٰۃ کو اپنے سر سے اتار رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ تو نوواں پوائنٹ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق کہ اگر کسی رشتہ دار کو پہلے جلدی ضرورت پڑ جائے اور وہ کہے کہ مجھے پیسے کی ضرورت پڑی ہے، تو آپ اپنی کیلکولیشن کے مطابق بتاتے ہو کہ اس دفعہ آپ پہ زکوٰۃ آ رہی ہے 10,000 روپے مثال کے طور پہ، اور اس انسان کو 5,000 کی ضرورت ہے، تو کیا آپ اپنے زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی مدد کر سکتے ہو، لیکن آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور اس کی مدد بھی ہو جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں پہلے بھی ادا کر سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے بھی انسان اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ سال پورا ہو جائے، یہ نہ ہو کہ سال بعد جب انسان دنیا میں رہی نا تو آپ باہر ڈھونڈنے نکل جاؤ کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے، جب انسان کو ضرورت ہے ساتھ ساتھ بھی نکال سکتے ہو۔ اس کے بعد ہم 10ویں پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ 10واں پوائنٹ کون سا، تو وہ یہ ہے کہ کس کو نہیں دینی، کیونکہ اب سارے پوائنٹس ہو گئے کس کو نہیں دینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر انسان کو نہیں دینی اور طاقتور انسان کو نہیں دینی۔ طاقتور کے اوپر آپ نے کنڈیشن رکھ دی کہ اگر طاقتور اپنی کوشش کرتا ہے اور کوشش اس کی جاری ہے لیکن پھر بھی اس کے حالات نہیں بدل رہے، تو ایسے طاقتور کو بھی آپ دے سکتے ہو۔ طاقتور مطلب کہ وہ تندرست ہے، لمبا ہے، کام کرتا ہے، صحت مند ہے، گھر چلانے کے قابل ہے، لیکن وہ کوشش بھی کر رہا ہے لیکن اللہ کی طرف سے اس کا رزق تھوڑا تنگ ہے، تو ایسے طاقتور کو بھی پیسہ دے سکتے ہو، لیکن امیر کو آپ بالکل بھی اپنی زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے، آپ کی زکوٰۃ نہیں اترے گی۔ 11واں پوائنٹ ہے کہ وہ کوشش کرتا ہو، اگر کوشش کے باوجود بھی نہ ہو تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ 12واں یہ کہ اگر آپ ایسے بندے کے گھر چلے جائیں جو زکوٰۃ کھاتا ہو، یہ طاقتور انسان زکوٰۃ کھاتا ہے، اس طاقتور کے آپ گھر چلے جاتے ہو اور آپ کے سامنے وہ کھانا رکھ دیتے ہو اور آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ یار یہ تو زکوٰۃ کا کھانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ ایک صحابی کے گھر گئے تو دوسرے صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو گوشت آپ کے سامنے رکھا گیا پلیٹ میں یہ زکوٰۃ کا کھانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے زکوٰۃ کا ہے، یہ میرے لیے ہدیہ ہے، میرے لیے ہدیے کے طور پہ میرے سامنے رکھا گیا ہے، بے شک گھر کے مالک کے لیے یہ زکوٰۃ تھا جس کے گھر میں آیا ہوں، لیکن میرے لیے یہ ہدیہ ہے۔ تو اگر آپ کسی انسان کے گھر جاتے ہو جہاں پہ زکوٰۃ کا کھانا ہے اور وہ کھاتا ہے تو آپ کو بھی اس چیز کی اجازت
ہے، اس میں کوئی برا نہیں ہے، یا آپ اس کے گھر جایا نہ کرو کہ یار یہ زکوٰۃ کا کھاتا ہے ہمیں بھی کھلائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو اجازت ہے آپ کو کھانے کی۔ اس کے بعد اگر آپ غلطی سے کسی کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور آپ کسی طاقتور کو، دوبارہ بات کرتے ہیں، طاقتور کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے یار اس طاقتور کو تو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے تھی، یہ تو ایلیجیبل نہیں تھے اس کام کے لیے، اب میں کیا کروں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم غلطی سے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہو اور اس کے بعد تمہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ زکوٰۃ صحیح جگہ تم نے نہیں دی، غلطی ہوگی، تم سے غلطی ہو گئی، تو تمہاری زکوٰۃ پھر بھی ادا ہو گئی، تمہاری زکوٰۃ پھر بھی ادا ہوگی، دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اپنا اندر سے بندہ 100% شور رکھے کہ جس بندے کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ ایلیجیبل ہے، لیکن بعد میں اگر پتہ چل جاتا ہے کہ یار نہیں یہ ایلیجیبل نہیں تھا، تو آگے زکوٰۃ پھر بھی ادا ہو گئی۔ کئی لوگ ہوتے ہیں دکاندار ہوتے ہیں، وہ اپنی دکان سے صدقہ زکوٰۃ ایسے نوٹ نکالتے ہیں، ایسے پیسے نکالتے ہیں جو آگے دنیا میں کسی دکان پہ نہیں چلتے، وہ نہ ان کے کام کے ہوتے ہیں، اس لیے وہ نکال دیتے ہیں، تو جو بھیک مانگنے والا ہوتا ہے وہ اس کے بھی کسی کام کے نہیں ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھٹیا مال مت دو، کہ آپ اپنی طرف سے نکال دو لیکن اگلے کے استعمال میں ہی نہ آئے، سبزی یا گوشت نکال دو لیکن وہ ایسا باسی ہو، ایسا پرانا ہو کہ وہ اگلے کے کھانے کے قابل بھی نہ ہو۔ زکوٰۃ کن کن پہ لگتی ہے؟ زکوٰۃ اس کی پہلے تو 2 بندے ہم نے بتایا جس کے پاس سلور اور گولڈ اور مالدار ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بزنس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر اس کے پاس جتنا بھی انویسٹمنٹ پڑی ہوئی ہے، مثال کے طور پر اگر گولڈ والے کو دیکھو تو 8,10,000 کی انویسٹمنٹ اس کے پاس پڑی ہوئی ہے، اگر کوئی بھی انسان بزنس پہ 8,10,000 روپیہ انویسٹ کرتا ہے اور اس کے بزنس رن کر رہا ہے اور 1 سال ہو گیا کہ 8,10,000 تک اس نے انویسٹ کیا ہوا ہے، تو سال کے اینڈ پہ اس نے زکوٰۃ دینی ہے، جو کہ ہم لوگوں نے نکالی تھی، آپ کو یاد ہو 20,000 روپیہ کچھ تھی، 20,000 روپیہ۔ تو اس کے بعد اب میں آپ کو ایک ویب سائٹ دکھاتا ہوں، اس ویب سائٹ کے اندر ایزیلی ہے کہ آپ ایزیلی جا کے اپنی اماؤنٹ لکھو، جو لوگوں نے ڈیٹیل دی ان پہ اماؤنٹ لکھو، تو آپ کو ایٹومیٹکلی وہ لوگ زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے دے دیں گے۔ جی یہ وہ ویب سائٹ ہے دا سٹیزن فاؤنڈیشن tcf.org.pk، یہ زکوٰۃ کیلکولیشن کی یہ ایک فاؤنڈیشن ہے، یہ ایک کمیونٹی کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ کو آپشن دیتے ہیں کہ آپ ہمیں زکوٰۃ دو، آپ ہمیں اپنی زکوٰۃ ٹرانسفر کراؤ اور ہم لوگ پاکستان کی جنریشن پہ لگائیں گے۔ ان لوگوں نے لکھا ہوا ہے زکوٰۃ کیلکولیٹر 2021 کیلکولیٹ یور زکوٰۃ، آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کو پیج نیچے آ جائے گا۔ ویلیو آف گولڈ، ویلیو آف سلور، آپ نے اپنی ویلیو دیکھنی کہ آپ کس کے حساب سے اپنی ویلیو نکلوانا چاہتے ہیں۔ بہرحال اس میں ایک سائڈ پہ کیش ہے، ایک سائڈ پہ لائبلٹیز ہیں۔ کیش ان ہینڈ اینڈ ان اے بینک، آپ کے پاس جو نوٹ پڑے ہیں آپ کے ہاتھ میں اور آپ کے بینک میں مثال کے طور پہ لکھ دیتا ہوں کہ میرے پاس 10 لاکھ روپیہ نوٹ میں پڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے بولا کیش ڈپازٹ فار سم فیوچر پرپس، میں کہہ دیتا ہوں جی میرے پاس 5 لاکھ روپیہ میں نے ڈپازٹ کروایا ہوا ہے کسی کے پاس کہ میں فیوچر میں حج وغیرہ پہ کہیں پر جاؤں گا۔ کیش گیون آؤٹ ان لونز، میں نے کسی کو ادھار دیا ہو، میں کہہ دیتا ہوں جی میں نے 500 روپیہ ادھار دیا ہوا ہے۔ انویسٹمنٹ، شیئر، سیونگ سرٹیفکیٹس، یہ ان لوگوں نے بولا کہ آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کی ہو جہاں سے آپ کو پیسے آتے ہو، تو میں نے بولا نہیں میرے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ جگہ خالی چھوڑ دی۔ اس نے لائبلٹی والی سائڈ پر اس نے لکھا ہے بوروڈ منی، آپ نے کہیں سے پیسے ادھار لیے ہو، تو میں نے کہا کہ جی میں نے 1000 روپیہ ادھار لیا ہے، ادھر میں نے کہا کہ میں نے 500 ادھار دیا ہوا ہے، ادھر میں نے کہا 500 ادھار لیا ہوا ہے۔ ویجز ڈیو ٹو امپلائز، کہ میں نے اپنے جو امپلائز ہیں ان کی ابھی ویج دینی ہے، ان کی ابھی دیہڑیاں جو دینی ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی میں نے 1500 روپیہ ان کی دیہڑی دینی ہے۔ ٹیکس، رینٹ، یوٹیلیٹی بل، جی میرے 2000 روپے کے بل ابھی دینے ہیں میں نے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے آپ کے پاس کتنا کو گولڈ ہے جو آپ نے ابھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہ میرے پاس 8 لاکھ کا گولڈ ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سلور کتنے کا ہے، کیونکہ سلور سستا ہے، 1400 کا 1 تولہ، تو میں کہتا ہوں کہ میرے پاس 14,000 کا ہے، مطلب کہ میرے پاس 10 تولہ سلور ہے۔ ویلیو آف سٹاک، اس نے بولا کہ آپ کے پاس سٹاک میں کتنی ویلیو، آپ کے بزنس کے اندر جو انویسٹمنٹ آپ نے کی ہوئی ہے وہ کتنے کی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میں نے 5 لاکھ کا بزنس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ ابھی آپ نیچے آئیں گے تو یہ دیکھیں کہ اس نے مجھے بتا دیا کہ آپ کے پاس 28,10,000 کی نیٹ ورتھ ہے، ٹوٹل آپ کی جو ملکیت ہے 28,10,000 کی ہے، جن میں سے 70,000 روپے آپ کا ٹیکس بن رہا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، اس نے بالکل مجھے نکال کے اب اس نے نیچے لکھا ہے گیو یور زکوٰۃ کہ میں ان کو زکوٰۃ اپنا دوں، لیکن بہرحال میں نے اپنی کیلکولیشن کرنی تو میں نے کیلکولیشن کر لی، 28,10,000 پہ میری 7,250 روپے بنی۔ اور آپ کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا حدیث یاد ہو تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ اپنے پیسوں کا 40واں حصہ زکوٰۃ دو۔
اگر یہ 28,10,000 کا 40واں حصہ 70,250 ہوا تو مطلب یہ ویب سائٹ بالکل ٹھیک کیلکولیشن کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیلکولیٹر کدھر ہے. 28,10,000 کو ہم کرتے ہیں ڈیوائڈ 40 پہ 70,250. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ایکوریٹ اس نے کیلکولیشن ہمیں کر کے دی ہے کہ بالکل 70,250 ہماری 40واں حصہ بنتا تھا اور ادھر بھی 70,250 روپے ہمارا 40واں حصہ بنتا ہے. آپ نے ہر 40 روپے پہ 1 روپیہ دینا ہے. جس طرح سے آپ کا 1,000 پہ میرے عموماً آپ کا 25 روپے بن جائے گا, ہر 1,000 پہ 25 روپے آپ نے ٹیکس دینا ہے. تو یہ ہمارا حدیث بھی پوری ہوگی, ہماری ویب سائٹ بھی بالکل ٹھیک ہو گئی. جی ہماری یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ساری سنتیں حدیثیں تھیں اور قرآنی آیتیں تھیں. تو امید ہے آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہوگا اور آپ کی زکوٰۃ کیلکولیشن میں آپ کو آسانی ہوئی ہوگی. اپنے بھائی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.